السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیکچر نمبر 8 کے اندر ہم لوگ کتاب العلل للامام ترمذی کا ٹاپک پڑھیں گے، یعنی کہ امام ترمذی کی جو علل کی کتابیں ہیں، بیسیکلی علل کبیر اور صغیر، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ابحاث ترمذی فی العلل ابحاث جلیلۃ دقیقۃ، وہ کہتے ہیں امام ترمذی نے جو ابحاث کیے ہیں، بحث کیے ہیں اس علل کے اندر، وہ بہت جلیل ہیں، یعنی بہت بڑی ہیں اور بہت دقیق ہیں، گہری ہیں۔ یہ شاہد صدق علی امامتی، یہ اس بات پر شاہد ہیں اور دلالت ہیں کہ وہ کتنے بڑے امام تھے اور ان کی امامت پر، وہ تقدمی ہی فی علم الحدیث عامۃ و فی العلل خاصہ، اور اس بات پر بھی مقدمہ ہے کہ وہ علم حدیث میں، یعنی عمومی طور پہ علم حدیث میں کتنے بڑے امام تھے اور آگے تھے لوگوں سے، اور علم علل میں خاص طور پہ۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بات کہی تھی کہ امام ترمذی کی علل بخاری مسلم کے بعد تیسرے نمبر پہ، اور یہاں ہم نے اس کو ہلکے میں لیا بھائی جامعہ ترمذی، کیونکہ وہ علل کے بھی امام تھے، انہوں نے گہرے نشان چھوڑے احادیث کے نیچے جامعہ ترمذی میں، جو ان کی کمنٹس اور تعلیقات ہیں۔ حتی اشاد العلماء بہا واثنوا علیہا، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ علماء نے عمومی طور پر ان کی تعریف کری اس علل کی وجہ سے بہت زیادہ، وَأَثْنُوا عَلَيْهَا، اور اس کتاب پر بھی پھر انہوں نے تعریف کری، کہ یعنی کہ اس کتاب کی وجہ سے جو انہوں نے علل میں پوائنٹس۔ وَالْإِمَامُ ترمذی کتابان فی العلل، اور وَلِلْإِمَامِ ترمذی، اور امام ترمذی کی 2 کتابیں ہیں علل کے معاملے میں۔ وہ کتب کیا کیا ہیں؟ احدہما للکبیر، ان میں سے پہلی ہے علل الکبیر، ٹھیک ہے، اور دوسری ویسمی ایدن المفرد، اور اس کا ویسمی ایدن، اور اس کو یہ بھی نام دیا گیا ہے المفرد کا۔ وقد درجہ الترمذی فی کتاب الکبیر هذا على الاثر الذي ذکرناه في التصنیف على العلل انه یجمع الاحادیث المعللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس کے اندر درج کی ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہی وہ اصل کتاب ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو کہ علل کے اوپر تصنیف کی گئی ہے، جس میں احادیث معللہ تمام جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا تصنیف العلل میں۔ تو یہ بیسکلی اس کی بات ہو رہی تھی، پھر وہ ایک اور طرف نکل گئے تھے کہ اور بھی کتب لکھی گئی ہیں اور دیگر پھر ایکسٹرا باتیں۔ وَيُبَيِّنُ عِلَّةَ كُلِّ حدیث، اور انہوں نے اس میں ہر حدیث کی علت بیان کی۔ وَقَدْ ظَفِرْنَا بِنُسْخَةٍ خَطِّيَّةٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ بِتَرْتِيبِ ابی طالب القاسی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پا لیا ایک نسخہ، خطی نسخہ، لکھا ہوا مکتوب اس کتاب کا ابو طالب القاضی کی ترتیب سے، اتم ترتیب ہو علی الابواب، جس کی ترتیب ابواب کے اوپر تھی، وہ افرد الکلام علی الرواۃ الذی لا یتعلق بباب معین، اور اس کے اندر پھر الگ سے بھی کلام تھا روات کے اوپر جن کا تعلق نہیں ہوتا تھا اس اسپیسیفک باب سے، معین باب سے۔ افرادو فی فصول فی آخر الکتاب، وہ کہتے ہیں، اور یہ جو کلام تھا یعنی کہ روات کے اوپر، وہ انہوں نے اس کتاب کے آخر کی فصلوں میں ذکر کیا تھا، فجاء مستکمل الترتیب، تو انہوں نے اس کو اس طرح ترتیب پر مکمل درج کیا۔ اور پھر تعلیق میں کہتے ہیں وقت قمنا بدراستي لهذا الكتاب في فصل خاص في كتابنا الامام ترمذی، اور وہ اپنی اسی مشہور زمانے کتاب کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی طرف آپ رجوع کیجئے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر کی اسپیسیفک ہیڈنگ کے تحت اس مسئلے کو بھی ڈسکس کیا اس کتاب کی، جو امام ترمذی کے اوپر ہم نے لکھی ہے۔ اور کہتے ہیں دوسری کتاب کیا ہے؟ وہ علل جامع ترمذی، وہ علل جو جامع ترمذی کے آخر میں چھپی، جس کو ہم الذی نقصد، جس کا ہمارا مین مقصد ہے، کیونکہ امام رجب نے اس والی علل کی شرح کی ہے، بیسکلی جامع ترمذی کی تھی، وَنُعَرِّفُ بِمَا فِي یَأْتِی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی کے بارے میں ہم جانیں گے جو اب نیکسٹ ٹاپک آئے گا، اور اسی کو علل صغیر بھی کہتے ہیں، عُرِفَ بِعِلَل الصغیر، علل الصغیر۔ تو باقی ہم پھر اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔